سارم اسرار کو چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سارا بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چھوڑ آئے ہو؟ سارا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں، سارم نے مختصر جواب دیا۔ سارم، میں اور خالہ تو اندر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا تھا ہمیں بھی بتاؤ۔ سارا ساری رودات سننے کے لیے بے چین تھی۔ ہاں ہاں بتاتا ہوں، تمہیں ہر چیز بتانا ضروری ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خالہ سجو کہاں پر ہے؟ انہیں بھی بلا لو۔ خالہ سجو کچن میں تھی، وہ باہر نکل آئی۔ سارم نے ساری رودات ان دونوں کی گوشت گزار کر دی۔ ساری تفصیل بتا کر سارم نے آخر میں کہا، بس اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں زینے کا دروازے کا تالا کسی قیمت پر بھی نہ کھلے۔ خالہ سجو تم بھی، اور سارا تم بھی اس بات کا خیال رکھنا۔ ابھی واپس جاتے ہوئے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس شرعی مخلوق کو اس حصے میں قید کر دیا ہے۔ ہمارا ذرا سی بھی غفلت سارا کام خراب نہ کر جائے۔ نہیں ہوگا سارم، میں اس بات کا پورا خیال رکھوں گی، زینے کے دروازے کا تالا نہ کھلے۔ اس کی چابی کہاں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ چابیوں کے گچھے میں ہے، سارم نے بتایا۔ اس کی چابی الگ کر کے رکھ دوں؟ سارا نے پوچھا۔ الگ کر لو، سارم نے گویا اجازت دی، لیکن چابی رکھو گی کہاں؟ یہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چیز دیکھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی مفہوم تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سارم نے اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ اگرچہ سارا کو خالہ سجو پر پورا بھروسہ تھا، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ خالہ سجو کو بھی چابی کی جگہ سے لا علم رکھا جائے، کیونکہ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ سارا نے سارم کو بتایا کہ وہ چابی اپنے جیولری باکس میں ڈال دے گی اور جیولری باکس الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دے گی اور الماری کو لاک کر دے گی۔ عام حالات میں الماری لاک نہیں کی جاتی تھی۔ سارم اور سارا دروازہ کھلنے کے خدشے سے بے فکر ہو گئے۔ آج جمعرات تھی، بس درمیان میں 2 راتیں تھیں۔ ہفتے کی صبح کو شاہ صاحب نے آ کر خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول دینا تھا۔ 2 دن کی ہی تو بات تھی۔ اوپر والا چاہے جو بھی کر دے، ہمیں کسی قیمت پر دروازہ نہیں کھولنا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا رب یہ 2 دن بخیر و عافیت سے گزار دے گا۔ بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ اسرار سراب گوٹ پر اتر کر سیدھا نئی کراچی پہنچا۔ نئی کراچی کے 2 کمروں کے مکان میں بابا کمل رہائش پذیر تھا۔ ایک کمرہ عملیات کے لیے مخصوص تھا اور دوسرے کمرے میں 2-4 کرسیاں اور ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ اس تخت پر فوم کا ایک موٹا گدا بچھا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ 2 موڑے اور 2 تکیے لگا کر اس کمرے کو سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں بابا کمل کی رہائش تھی۔ اسرار نے جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کمل بابا تخت پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ کھانا اس نے خود ہی پکایا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کھانے کے درمیان کوئی شخص مخل ہو۔ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آنے والا خود ہی دروازہ پیٹ پیٹ کر واپس چلا جائے گا، لیکن دروازے پر آنے والا واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ دروازے پیٹنے کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر بابا کمل کو کھانا چھوڑ کر اٹھنا ہی پڑا اور وہ اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا، کیونکہ وہ اپنا نوالا چباتا ہوا غصے سے سامنے باہر آ کر دروازے پر پہنچا۔ کون ہے بھائی؟ بابا کمل نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا۔ بابا دروازہ کھولیں، میں ہوں اسرار۔ دروازے کے اس پار ایک پرجوش آواز آئی۔ او ہو، اچھا اچھا۔ اسرار کا نام سن کر بابا کمل کا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا۔ اس نے ایک قدم بڑھا کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ بابا السلام علیکم۔ اسرار نے بابا کمل کی زرد آنکھوں میں جھانکا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ بابا کمل نے اسے اندر آنے کا راستہ دکھایا۔ اس کے اندر آنے کے بعد بابا کمل نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور بولا، آؤ ادھر آ جاؤ، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں بابا، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، میں ابھی ہوٹل سے جا کر کھا لوں گا۔ آپ کھائیں، اسرار نے کمرے میں آ کر کہا۔ تو پھر آ جاؤ اور جا کر کھا لو، ساتھ دونوں ہی کھا لیتے ہیں، بابا کمل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 2 منٹ میں آیا۔ آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ اسرار نے پوچھا۔ ہاں لے آنا، میرے لیے نہاری لے آنا، بابا کمل نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، لے آتا ہوں، اسرار نے واپس جاتے ہوئے کہا۔ بابا میرے پاس بڑی زبردست خبر ہے، سنیں گے تو کھانا چھوڑ دیں گے؟ میں پہلے کھانا لے آؤں، پھر آپ کو آ کر ساری بات بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ اسرار بھاگا بھاگا گیا اور موٹر سائیکل پر ایک چھوٹے سے ہوٹل پر جا کر بابا کمل کا نام لے کر نہاری اور روٹی خرید کر واپس آ گیا۔ دونوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بابا کمل خاصا خوش خوراک آدمی تھا۔ اس نے اپنے کھانے کے ساتھ اسرار کے لائے ہوئے کھانے میں بھی اپنا حصہ خوب بٹایا۔ کھانے کے دوران اسرار نے بتایا، بابا شاہ صاحب کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے پنجہ اور راکھ آپ کو دے دی ہے، تو کیا ہوا؟ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بابا کمل ذرا پریشان نہ ہوا۔ بابا وہ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں، اسرار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
وہ کون ہوتا ہے ہمارے آدمی کو دور کرنے والا؟ تم اس کی پرواہ مت کرو۔ نہیں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ میرے بڑے بھائی تک خبر نہ پہنچ جائے، اسرار نے فکر مند ہو کر کہا۔ یہ بات وہاں تک کون پہنچائے گا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ یہ بات سارنگ کے ذریعے وہاں پر پہنچ سکتی ہے، اسرار نے بتایا۔ ارے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اسے ہم باندھ دیں گے، وہ ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہہ سکے گا۔ بابا کمبل نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اسرار یکدم خوش ہو گیا۔ ہو جائے گا، بابا کمبل نے یقین سے کہا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بابا کمبل نے کھانا ختم کر کے ذہن میں رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی کے نیچے ہاتھ دھوئے اور تار پر پڑے ہوئے میلے سے تولیے سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اتنی دیر میں اسرار تک سے کھانے کے برتن اٹھا کر باورچی میں رکھ آیا اور ہاتھ دھو کر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بابا کمبل تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسرار تک کے نزدیک ایک کرسی گھسیٹ کر برجمان ہو گیا۔ ہاں بھائی اسرار، کیا خبر ہے؟ وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ اب تو میں کھانا کھا چکا ہوں اور تم نے بھی کھا لیا ہے، اب جلدی سے بتاؤ۔ بابا کمبل نے اپنے کندھے پر پڑے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بابا، اس وقت شاہ صاحب کو گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اسرار نے بات شروع کی۔ اچھا ہاں، پھر آگے کیا ہوا؟ اسرار نے جو وہاں پر بیتی وہ سب کچھ اس کو بتا دی، جو اس نے آج سارم کے گھر میں دیکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک جگہ سینکڑوں شاہ صاحب نمودار ہو گئے تھے اور بابا تکیہ چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس بات کا اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ پھر اس نے زینے میں خون اور دروازہ لاک کرنے کے بارے میں بھی بتایا تو وہ بے چین ہو گیا۔ اسرار، ابھی چلو سارم کے گھر، اس نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں کہتا تھا نا کہ زبردست خبر لایا ہوں، اسرار نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہاں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زبردست خبر ہے۔ اگر ہم ان میں سے ایک کو بھی پکڑ لیں تو سمجھ لو ہمارے وارے نہارے ہو جائیں گے۔ میں تمہیں بہت کچھ سکھا دوں گا جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، جس کے تم ابھی تک صرف اور صرف تمنا ہی کر سکتے ہو۔ بابا نے اسے لالچ دی۔ ہاں بابا، اسرار خوش ہو کر بولا، پر شرط یہی ہے کہ تمہیں ہمیں اس کے گھر لے جانا ہوگا۔ اس کے گھر میں داخل ہوگے تو پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو ہر قیمت پر وہاں پر پہنچا دوں گا، لیکن آپ کو مجھے اپنی شاگردی میں لینا ہوگا۔ ہاں ہاں، میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ اس کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں اپنا شاگرد بناؤں گا۔ ویسے تم جانتے بھی ہو نا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا، بابا کمبل نے اس پر واضح کیا۔ اسی لیے تو وعدہ لے رہا ہوں، اسرار نے کہا۔ ارے پکا وعدہ؟ تم ہمیں وہاں پہنچاؤ، ہم تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ بابا کمبل نے اپنے سفید دانت دکھائے۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور چلیں گے، لیکن آج کل نہیں، ہم سارم کی غیر موجودگی میں جائیں گے۔ اسرار نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا کہ وہاں پر جانا سارم کے ہوتے ہوئے ٹھیک نہیں ہے۔ بس یہ تمہارا کام ہے، جس طرح چاہو ہمیں وہاں پر لے کر جاؤ، بابا کمبل نے تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ سارم کے دفتر جانے کے بعد سارا بیڈ روم میں نیم تراش ہو گئی۔ خالہ سجو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ زینہ لاک ہوا آج دوسرا دن تھا۔ رات آرام سے گزر گئی تھی۔ کل شاہ صاحب نے آنا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولیں گے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے اس منحوس سے نجات مل جائے۔ سارا ابھی انہی خیالات میں گم تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سے سارا بے اختیار ہو کر چونک پڑی اور اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی اسکرین پر نمبر دیکھا۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ سارا نے کہا، ہیلو، سارم صاحب سے بات کروائیں، ادھر سے کسی بھاری بھرکم آواز نے پوچھا۔ جی وہ تو نہیں ہے، سارا نے بتایا۔ کہاں گئے ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ وہ دفتر چلے گئے ہیں، سارا نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں دفتر فون کر لوں گا۔ آپ کون ہیں؟ سارا نے پوچھا۔ اتنی دیر میں ادھر سے سلسلہ منتقل ہو چکا تھا۔ فون آنا کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی، سارم کے فون آتے رہتے تھے، لیکن اس فون کو سن کر سارا میں عجیب سی بے چینی کا احساس۔ سارا کو محسوس ہوا کہ اس فون کے پیچھے کوئی اسرار چھپا تھا اور یہ فون کیا بھی اسرار نے تھا۔ یہ فون اس نے پی سی او سے کیا تھا، آواز بدل کر کیا تھا۔ اگر وہ آواز بدل کر نہ کرتا تو کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ سارا نے اس کی آواز نہیں پہچانی تھی۔ سارا کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلی تو اس نے دیکھا خالہ سجو سینے کے دروازے کے نزدیک سر جھکائے کھڑی تھی۔ سارا کا دل دہک کر رہ گیا، کہیں خالہ نے دروازہ تو نہیں کھول دیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ دروازہ کس طرح کھول سکتی ہے، چابی تو الماری میں لاک کر پڑی ہوئی ہے۔ وہ خالہ سجو اس بات سے لا علم تھی کہ چابی کہاں ہے۔ پھر خالہ سجو دروازے کے نزدیک کیوں کھڑی ہے؟ کیا ہوا خالہ؟ سارا نے تیزی سے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی، اسی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ سارا اب اس کے زیادہ نزدیک پہنچ چکی تھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر سارا کو معلوم ہو گیا کہ خالہ سجو وہاں کھڑی کیا کر رہی تھی۔ اس نے ابھی کان لگا کر دروازے کے پیچھے ہونے والی ہلچل کا اندازہ لگایا۔ دروازے کے پیچھے سے بہت زیادہ کھڑکھڑ کی آواز آ رہی تھی اور بار بار دروازے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زینے میں بے شمار گدھ اڑ رہے ہوں
اور ان کی چونچیں دروازے سے ٹکرا رہی ہوں۔ سارا خالہ سجو کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے ہٹا لائی۔ کچن کے نزدیک آ کر اس نے پوچھا، یہ آوازیں کب سے آ رہی ہیں؟ سارا بی بی، میں نے ابھی سنی ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ شاہ صاحب نے انہیں قید کر دیا ہے، شاید یہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں بی بی، پھڑپھڑانے دو انہیں، خود ہی تھک تھک کر ہار جائیں گے، خالہ سجو یہ کہہ کر کام کرنے لگی۔ سارم کے گھر کے نزدیک ایک رکشہ، اس کے رکشے سے اتر کر اسرار ناصر اس کے گیٹ کے پاس آیا اور بابا کمبل جو تھا وہ رکشے میں ہی بیٹھا رہا۔ اسرار نے گیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا اور اندر سے آواز آئی۔ سارا نے کہا، دیکھنا خالہ باہر کون ہے، باہر گیٹ پر کوئی آیا ہے۔ اچھا بی بی، دیکھتی ہوں۔ خالہ سجو جھاڑو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا آپ تم ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، تم کام کرو، یہ کہہ کر سارا باہر نکلی اور وہ مین گیٹ کے پاس پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے گیٹ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ سارا بھابی، دروازہ کھولیں۔ میں ہوں اسرار، ایک منٹ، سارا نے کہا اور گیٹ کھول دیا۔ اسرار سامنے مسکین منہ بنائے کھڑا تھا۔ بھابی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسرار نے اسے گیٹ سے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سارم گھر پر نہیں ہے، سارا نے اس کو جواب دیا۔ سارا بھابی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل آئیں گے خود اور اپنے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے تالا کھولیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے ساتھیوں نے انہیں ایک صاحب کو میرے ساتھ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ گھر چیک کر لیں دروازہ بند ہے یا نہیں، اور دروازہ کھلنا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو شاہ صاحب بہت زیادہ غصہ ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ سارا عمل خراب ہو گیا، یہ شاہ صاحب نے حکم دیا ہے۔ اسرار نے بڑی معصوم صورت بناتے ہوئے پورا ڈرامہ رچایا۔ سارا نے گیٹ کے باہر کی طرف دیکھا، وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ کون صاحب ہیں؟ وہ رکشہ میں بیٹھے ہیں، کہیں تو لے آؤں؟ لیکن شاہ صاحب نے دروازہ کھولنے سے سخت منع کیا ہے، سارا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں سارا بھابی، ابھی تو انہوں نے حکم دیا تھا، یہ صاحب صرف گھر چیک کریں گے، دروازے کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ ویسے بھی دروازے کی چابی تو آپ کے پاس ہی ہوگی نا، چابی کے بغیر دروازہ کیسے کھل سکتا ہے؟ اسرار نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر میں انہیں یہاں پر لے آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہی ہوں گے اور شاہ صاحب کی ہدایت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان صاحب کو لے آئیں۔ سارا گیٹ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اجازت ملتے ہی اسرار کے بدن میں کرنٹ دوڑ گئی اور وہ بھاگا ہوا رکشے کے پاس پہنچا اور اجلت اور خوشی میں بولا، بابا جلدی چلیں۔ ارے کیا ہوا، راستہ صاف ہے نا؟ بابا کمبل بھی خوشی سے بولے۔ ہاں ہاں راستہ صاف ہے، جلدی سے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شوہر آ جائے۔ اسرار نے گھبرا کر کہا، کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، یہ خیال اب تم ذہن سے نکال دو، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بابا کمبل نے رکشے سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا، بمشکل رکشے میں پھنس کر بیٹھا تھا، اسے اترتے بہت مشکل پیش آئی۔ اسرار نے رکشے والے سے کہا کہ وہ رکشہ ایک طرف لگا دے، بس وہ دونوں 10 منٹ میں واپس آ جاتے ہیں۔ گھر کی طرف واپس پلٹے ہوئے سارا کے ذہن میں تھا کہ وہ سارم کو نئی صورتحال سے آگاہ کر دے۔ ویسے بھی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ اسرار ساتھ آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ان کو دیکھا اور سارم کو اطلاع کرنا چاہی۔ گھر میں داخل ہوتے یہ بات اس کے ذہن سے یوں نکل گئی جیسے اس کے ذہن میں آئی ہی نہ ہو۔ چند منٹوں کے بعد اسرار لاؤنج کے دروازے سے گھر میں داخل ہوا، اس کے پیچھے بابا کمبل تھا۔ سارا اور خالہ سجو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ سب سے پہلے بابا کمبل نے خالہ سجو کی طرف نظر دوڑائی، وہ گھبرا کر سارا کے پیچھے ہو گئی۔ ہائے بی بی، یہ کیا چیز ہے؟ اور جب سارا نے بابا کمبل کو دیکھا وہ خود لرز گئی، یہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر! اب وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھیں جو اسرار ناصر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ ایک 6-7 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی تھا اور بہت موٹا تازہ تھا۔ کاندھوں پر اس کے لمبے لمبے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھوں میں زردی، انتہائی خوفناک چہرہ، ایسا کہ دیکھتے ہی بندہ لرز اٹھے۔ یا اللہ، یہ شاہ صاحب نے کس کو بھیج دیا ہے؟ وہ دونوں سہم کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے اندر کی طرف ہو گئی اور آدھا دروازہ بند کر لیا۔ بابا کمبل اس وقت سفید کرتے اور تہمت میں ملبوس تھا اور سر پر اس نے ایک میلی سی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے طور پر ایک معزز شخص بن کر آیا تھا، شاہ صاحب کا بھیجا ہوا بندہ لگے۔ اس کی سفید پوشی اس کے اندر کی خباثت کو چھپانے میں ناکام رہی۔ وہ سیدھا زینے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسرار ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ دونوں باہر نہ نکلیں اور انہیں اس کی وجہ تسلی بھی دینی تھی۔ بابا کمبل نے بند دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اندر پڑوں کے پھڑپھڑانے کی بے تحاشا آواز تیز ہو گئی۔ ٹھک ٹھک کر کے دروازے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ بابا کمبل دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، اسرار ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور نیچے کیا تو دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ لاک کھلتے ہی دروازہ تھوڑا سا
ہلا۔ بابا کمبل ہینڈل پکڑ کر فوراً نیچے بیٹھ گیا اور ہینڈل پکڑتے پکڑتے اس نے دروازہ کھولا اور ایک بدصورت ہاتھ اندر جا سکے۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر گھمایا۔ جیسے ہی مطلوبہ شے اس کے ہاتھ میں آئی وہ تیر کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے مزید دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ باہر نکالا اور خوشی بھرے لہجے میں چیخا، اسرار بھاگو! اسرار نے دیکھا بابا کمبل کے ہاتھ میں پھڑپھڑاتا ہوا گدھ تھا جس کی گردن اس نے پکڑی ہوئی تھی اور زینے کا دروازہ بند کرنے کے باہر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ گھر سے نکلتے ہی یہ دیکھ کر اسرار بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بابا جس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب اس کا یہاں پر رکنا بیکار تھا۔ اس نے سارا کو الوداعی کلمات کہنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ وہ بابا کے پیچھے بھاگا۔ اسرار گھر سے نکلا اور مین گیٹ کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ بابا کمبل دوڑتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کہیں اور نہ چلا جائے۔ بابا کمبل رکشے میں جا بیٹھا اور سڑک کے اوپر کھڑا رکشہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بابا کمبل نے رکشے میں رکھے ہوئے ایک لکڑی کے پنجرے میں اس گدھ کو ڈالا اور رکشے والے سے بولا، جلدی چلو یہاں سے۔ اتنے میں اسرار بھی ہانپتا کانپتا رکشے کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر بابا کمبل نے رکشے میں جگہ بنائی اور بولا، آؤ جلدی کرو۔ جی بابا، اسرار نے کہا اور رکشے میں گھستے ہوئے اس نے تیزی سے رکشہ گھمایا اور بڑی تیزی سے رکشہ دوڑانے لگا۔ سارا نے جب یہ دیکھا کہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں تو وہ فوراً ہڑبڑا اٹھی اور اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ پیچھے خالہ سجو تھی۔ ابھی ایک قدم باہر نکلی ہی تھی کہ دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہک کے رہ گیا۔ اس کے پیچھے خالہ سجو کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو اندر دھکیلا اور خود بھی اندر آ کر جھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ سارا جلدی سے پردے کی طرف بڑھی۔ اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زینے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا اور وہاں سے گدھ نکل کر اڑتے ہوئے لاؤنج میں آ رہے تھے اور ہر طرف وہ اڑ رہے تھے۔ کچھ دیر زینے کے دروازے سے لاؤنج کے دروازے تک گدھوں کا تانا بانا بندھا رہا اور پھر جتنے بھی گدھ تھے وہ گھر میں سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے۔ جب سارا نے گدھ دروازے سے باہر نکلتے دیکھے اور دروازہ کھل گیا ہے تو وہ باہر دوڑی اور اس نے باہر کا جائزہ لیا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ زینے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسرار نے اس قدر عجلت میں اسے کچھ کہے بغیر اور کچھ بتائے بغیر یہاں سے کیوں جانا ضروری سمجھا۔ آخر وہ دیو کامل شخص کون تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا؟ سارا نے اسے گدھ لے کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاہ صاحب کا حکم تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے۔ اسرار نے بھی شاہ صاحب کے حکم کو ہی دہرایا تھا اور یہی کہا تھا کہ کسی قیمت پر دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن اس نے دروازہ کیسے کھول لیا جبکہ چابی تو سارا کے پاس تھی؟ آخر بغیر چابی کے دروازہ کیسے کھل گیا؟ بہرحال شاہ صاحب کے حکم عدولی ہو چکی تھی اور سارا کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ الٹ گیا ہے۔ اسرار کا اس طرح سے پرسرار طور پر یہاں سے بھاگنا اس بات کا ثبوت تھا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے اور اس میں پورا ہاتھ اسی کا تھا کہ کس طرح وہ اس گھر میں آیا اور اس نے یہ کام کیا۔ خالہ سجو باہر کا گیٹ بند کراؤ، اس نے خالہ سے کہا اور خود بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں سارم کو بتانا ضروری تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسرار کے آنے کی اطلاع سارم کو دینا چاہتی تھی لیکن گھر آتے ہی وہ خیال اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اگر وہ ان کی آمد کی اطلاع سارم کو دے دیتی تو فوراً اسرار سے بات ہو جاتی اور اس کو تسلی آ جاتی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں سارم کو بتانا ضروری تھا۔ اس نے سارم کا موبائل نمبر جلدی جلدی ڈائل کیا۔ ہاں سارا، ادھر سے سارم بولا۔ سارم، کیا تم اس وقت گھر آ سکتے ہو؟ سارا کا لہجہ بہت گھبراہٹ میں تھا۔ فوری طور پر جلدی آ جاؤ۔ سارم نے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں سارم، بس تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سارا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ سارم نے پریشان ہو کر کہا۔ زینے کا دروازہ کھل گیا ہے، سارا نے اطلاع فراہم کی۔ خود بخود؟ سارم حیران ہو کر بولا۔ نہیں، خود بخود نہیں کھلا، ابھی اسرار ایک خبیث صورت شخص کے ساتھ آیا تھا۔ پھر سارم نے بے قراری سے پوچھا۔ جواب میں سارا نے مختصر طور پر ساری رودات بیان کر دی اور وہ رودات سن کر چکرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسرار کس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ شخص کیا کر کے یہاں سے چلا گیا ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ زینے کا دروازے کا تالا بغیر چابی کے کھل گیا تھا اور وہ گدھ شاہ صاحب نے زینے میں قید کیے ہوئے تھے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ اچھا سارا، سارم نے پوری بات سن کر اسے مخاطب ہو کر کہا، تم فی الحال ایسا کرو کہ زینے کا دروازہ دوبارہ لاک کر دو۔ میں اسرار کو ابھی ٹریس کرتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ یہ بتاؤ، ابھی گھر میں سکون ہے نا؟ سارم نے پوچھا۔ جی، سارا نے پورے یقین سے جواب دیا۔ اسے یاد آیا کہ دروازہ کس طرح کھول سکتا تھا، چابی تو الماری میں تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور خالہ سجو بھی اس بات سے علم تھی۔ پھر خالہ سجو دروازے کے نزدیک کیوں کھڑی تھی؟ کیا ہوا خالہ؟ سارا نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔
اسے وہی بات یاد آ گئی۔ ٹھیک ہے، سارم نے کہا، اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو مجھے فوراً بتا دینا، میں سارا کام چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، ویسے تم پریشان مت ہونا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اوکے سارا۔ سارا نے فون بند کر دیا اور وہ فوراً ہی جبار سے رابطہ کرنے لگا۔ جبار دفتر میں تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ فوراً سے بولا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ یار اس وقت اسرار کہاں ہوگا؟ سارم نے پوچھا۔ گھر پر ہوگا، پڑا سو رہا ہوگا، کیوں خیریت تو ہے نا؟ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں میں اس سے، کیا اس کا موبائل اس کے پاس ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پاس موبائل ہے، لیکن مجھے اس کا نمبر معلوم نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، گھر فون کر لو، اول تو وہ گھر پر ہی ہوگا، اگر گھر پر نہ ہوا تو پھر پوچھ لینا، اس کے پاس ضرور موبائل ہوگا۔ جبار نے راستہ بتایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال میں جلدی میں ہوں۔ سارم نے فون بند کر دیا۔ جبار کے گھر فون کیا تو وہاں پر ملازمہ نے فون اٹھایا۔ ہاں، سارم نے کہا کہ مجھے بی بی جی سے بات کرنی ہے، مہناز بی بی سے بات کروا دو۔ جی میں ابھی بلاتی ہوں۔ اتنے میں مہناز آ گئی۔ بھابھی کیا حال ہے؟ سارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، سارا کیسی ہے؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں لے کر آئے نا، ایک عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ جی میں ضرور لے کر آؤں گا۔ سارم نے جلدی سے جان چھڑوائی، وہ اصل موضوع پر آنا چاہتا تھا۔ بھابھی یہ بتائیں اسرار کہاں پر ہے؟ وہ تو آج صبح ہی گھر سے نکلا تھا، مہناز نے فوراً بتایا۔ ان کا موبائل نمبر کہاں ہے اور کیا ان کا موبائل ان کے پاس ہوگا؟ جی ہونا تو چاہیے، مہناز نے تصدیق چاہی۔ ہاں بتائیں بھائی کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ سارم نے کہا، نہیں بھابھی مجھے کوئی ضروری کام تھا۔ تبھی مہناز نے اسرار کا موبائل نمبر بتایا۔ سارم نے نمبر نوٹ کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مہناز کے بتائے ہوئے نمبر پر سارم نے اپنا موبائل نمبر کیا، نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اس نے وقفے سے 2-4 بار فون ملایا، لیکن شاید اس کا موبائل آف تھا۔ اب سارم بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس نے ابھی اپنا بیگ پیک کیا اور جلدی سے گھر پہنچا۔ اس نے سارا سے چابی لے کر زینے کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، البتہ شدید بدبو ضرور آ رہی تھی۔ سارم نے دروازہ دوبارہ لاک کر کے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا سارا کہ وہ لوگ کون تھے، کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تم نے گھر میں ان کو کیوں آنے دیا اور یہ تالا کیسے کھل گیا، اور پھر وہ تیزی سے بھاگی کیوں؟ سارم الجھ کر رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم سارم، میں اس ملوث شکل کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بڑی زوردار آواز آئی، اسرار بھاگو۔ یہ آواز سن کر جب میں دروازے کی طرف آئی تو اسرار دروازے کی طرف سے بھاگتا ہوا مجھے نظر آیا۔ وہ خبیث شخص پہلے ہی گھر سے بھاگ چکا تھا۔ سارا نے جو کچھ دیکھا اس کو بتا دیا۔ شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر بھاگے تھے۔ سارا نے خیال ظاہر کیا، نہیں، وہ شخص کسی سے خوفزدہ ہونے والا نہیں تھا، بلکہ وہ ڈرانے والا تھا۔ اسے دیکھ کر تو اچھا خاصا شخص کانپ اٹھے۔ سارا نے کہا، ایسے شخص کو آخر اسرار کیوں لایا؟ سارم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص کو شاہ صاحب نے گھر چیک کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ سارا نے بتایا، میرا خیال ہے اسرار کوئی کھیل کھیل رہا ہے، وہ جس شخص کو لے کر آیا تھا مجھے وہ بابا کمبل معلوم ہوتا ہے۔ سارم نے بڑی تیزی سے یہ بات کی اور وہ نتیجے پر پہنچ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، سارا میں شاہ صاحب کے پاس ہو کر آتا ہوں، انہیں سارا معاملے سے آگاہ کرنا ہوگا۔ سارم شاہ صاحب کو تم گھر لے کر آؤ، پھر صبح جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ سارا نے اپنی رائے دی، نہیں سارا، مجھے شاہ صاحب کو فوراً جا کر ملنا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے کہ مجھے فوراً اطلاع کیوں نہیں دی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بہتر سمجھو کر لو۔ سارا نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مجھے جانا ہوگا۔ سارا نے اپنا فیصلہ سنایا اور جب سارم شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچا تو انہیں یہاں دیکھ کر وہ ایک دم سے بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کا گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر لوگ بیٹھے تھے۔ جیسے وہ اندر گیا، دوسرے گھر کی دیوار کے ساتھ موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی، ایک پرانی گاڑی بھی کھڑی تھی اور کچھ سائیکلیں بھی کھڑی تھیں۔ سارم نے اپنی گاڑی ایک طرف پارک کی اور سیڑھیاں چڑھ کر دروازے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کافی لوگ نظر آئے، ایک طرف کچھ عورتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں سبز رنگ کی تسبیح تھی، ہر شخص زیر لب کچھ ورد میں مصروف تھا۔ کمرے میں کوئی شور و غل نہیں تھا۔ شاہ صاحب بڑے موڑے پر برجمان تھے، سامنے ایک چھوٹے موڑے پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سے سوال جواب کر رہے تھے اور جو سامنے مسجد تھی وہ خالی پڑی تھی۔ سارم جوتے اتار کر آ کر ایک خالی جگہ پر سبز قالین پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شاہ صاحب اس سے ملنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس نے سوچا خاموشی سے بیٹھ جائے، کچھ دیر میں خود بخود اسے اندازہ ہو جائے گا، شاہ صاحب جب تک اس سے پہنچنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا۔ سارم شاہ صاحب کی طرف متوجہ تھا۔ اچانک وہ عورت اٹھی اور اپنی چادر سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہ صاحب نے لوگوں کے مجمع میں نظر ڈالی تو انہیں سارم بیٹھا نظر آیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت ابھری، دونوں آنکھیں ملیں۔ شاہ صاحب نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔
اشارہ ملتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے موڑے پر بیٹھتے ہوئے سارم کو اشارہ کیا۔